अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर लिसनर्स, हम हैं किसान, हम हैं पाकिस्तान। मैं हूं वसीम मंशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। तो मैं आज किसान के मसाइल पर बात करना चाहूँगा और वो मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में किसान के मसाइल को टच देता रहता हूँ। पाकिस्तान के किसान के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का जो जीडीपी है और पाकिस्तान का जो दारोमदार है वो अभी तक तो ज़राअत पर है। देखें, माइंस एंड मिनरल्स जो हैं उन पर अभी काम हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर माइंस एंड मिनरल हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ या बैरून ममालिक के लोग लेकर जाते हैं माइंस एंड मिनरल, तो वो ट्रकों में खाम माल ले जाते हैं। अब उनकी मर्जी है कि वो हमारे साथ तयशुदा जो मुआहदा है उसके मुताबिक खाम माल में से फ़र्ज करें वो 100 रुपया कमाते हैं, तो ये उन्होंने ही तय करना है कि हमने पाकिस्तान को कितने देने हैं। फ़र्ज कर ले पाकिस्तान को 10 रुपए देने हैं और बाकी 90 उन्होंने रखने हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा तरीक़ाकार वाज़ेह नहीं है कि हम उस खाम माल का तखमीना लगा सकें। तो पाकिस्तान के मादनियाती जो वसाइल हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दहशत गर्दी और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और बहुत सारे मसाइल हैं जो मादनियाती जो हमारे वसाइल हैं उनको इस्तेमाल में आने नहीं देते। तो अभी हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर ही माइंस एंड मिनरल्स पर काम किया जाए और लाखों बेरोज़गार जो मज़दूर हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वो पाकिस्तान में उनको नौकरियां मिलें और हमारा मुल्क तरक्की करे। तो मैं असल तो बात किसानों पर करना चाहता हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसानों के मसाइल बहुत पेचीदा और बहुत बारीक बीनी के साथ अगर उनको देखा जाए तो हम 9 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं खुराक बैरूनी ममालिक से, जबकि हमारा अपना जो मुल्क है वो एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत से मुंसलिक है। हमारी जीडीपी जो है वो 23%, इस बुरे हालात में भी इसकी इतनी मिकदार है। तो पाकिस्तान के ज़रई मसाइल में से सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है कि हमारे 5 दरिया हैं, दरियाए चनाब, दरियाए सिंध, दरियाए रावी, दरियाए सतलुज और दरियाए सिंध, यानी कि मतलब 5 दरिया हैं और हमारे मुल्क के 4 मौसम हैं जो हमारी ज़राअत को इस्तेहकाम बख्शते हैं। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारा एक मसला है ज़राअत का कि हम देहातों में से अपनी फसलें मंडियों तक पहुंचाने में हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हैं। फ़र्ज़ करें, मैं अपनी मिसाल देता हूं, तो हम दरियाए सतलुज के किनारे पर बैठे हैं, वहां से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और ज़रिया आमदोरफ्त अगर बेहतरीन हो तो हमारी फसलें ठीक ठाक रेट्स पर और बर वक्त, अगर कोई सब्जियां बेचना चाहता है तो वो सुबह मंडी पर पहुंचने के लिए अगर सड़क मौजूद नहीं है और अगर सड़क ख़राब है तो वो बर वक्त अपनी खुराक लेकर सब्जी मंडी में नहीं पहुंच सकता। और इसी तरह बाकी फसलें हैं जैसे मक्की है, जैसे गंदम है, जैसे गन्ना है, इस सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होने की अच्छा होने की बहुत ज़रूरत है। हमने मोटरवे बनाया, ईमानदारी से मोटरवे से ज़्यादा जो अहमियत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो देहातों को कनेक्ट करता है शहरों के साथ, देहातों को कनेक्ट करता है गल्ला मंडियों के साथ, सब्जी मंडियों के साथ, तो वो हमारा एक बड़ा इशू है। तो इसके साथ ही हमारा जो अद्वियात का निज़ाम है उन पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। 2 नंबर अद्वियात मिल रही हैं और हमारे अदारे कहीं पर गुम हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं, वो कहीं पर नज़र नहीं आते। और जब गंदम में पीक पर खादें इस्तेमाल हो रही होती हैं, जब डीएपी की ज़रूरत होती है तो डीएपी शॉर्ट हो जाती है, और जब यूरिया की ज़रूरत होती है तो यूरिया शॉर्ट हो जाती है, फिर वो ब्लैक में मिलने लगती है और फिर कोई भी उस पर कार नहीं धरता। किसान आहो पुकार करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। अभी आप देखें कि पाकिस्तान का जो किसान है वो, अगर हम एस्टीमेट लगाएं बैलेंस का, तो फी मन 3300 रुपया हमारा खर्चा है गंदम पर, और हमारी गंदम 1800 और 2000 में फी मन फरोख्त हो रही है। तो हमारा जो नुकसान हुआ किसान का, और किसान के साथ जो ठेकेदार होता है, जो मालिक को ठेका भी प्रोवाइड करता है और ठेके के साथ साथ वो उसने कुछ भी बचाना होता है, तो आप कोई भी ऐसा तरीकाकार नहीं है कि वो गंदम में से कुछ भी बचा ले। मतलब गंदम में अगर हमारा खर्चा 3300 रुपए फी मन है
اور ہمارا جو ریٹ ہے وہ 1800 سے 1700 سے 2000 تک کا ہے، تو ڈیفینیٹلی کہ کسان نقصان میں چلا گیا، کسان خسارے میں چلا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں وہ مڈل کلاس میں داخل ہو چکے ہیں، اور جو مڈل کلاس میں ہیں وہ پرائمری پر آ چکے ہیں۔ تو یہ ہمارے بڑے سنجیدہ قسم کے کسانوں کے مسائل ہیں، اس پر حکومت کو کان دھرنا چاہیے۔ ہماری جو وزیر اعلیٰ سی ایم پنجاب ہے، انہوں نے کسانوں کو کھلے دل سے کہا تھا کہ آپ گندم کاشت کریں، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی مطلب جو کلپس میں نے دیکھے ہیں مریم نواز کے، اس نے کسانوں کو بڑا حوصلہ دیا اور کسانوں نے پھر گندم کاشت کی۔ اور گندم کا مقصد یہ ہے کہ اگر اب آٹا سستے داموں بکتا ہے تو پھر حکومت کا تو کوئی کریڈٹ نہ ہوا، یہ نقصان تو سارا کسان کو ہوا، اور کسان سستے داموں گندم بیچ کر آٹا سستا پاکستان کی عوام کو پرووائڈ کرے گا۔ اس میں حکومت کوئی سبسڈی نہیں دے رہی، یہ تو مطلب عام نظر آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر 1800 من فی من گندم فروخت ہو رہی ہے تو اس میں حکومت کا کیا کردار ہے؟ یہ تو لاس کسان کا ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی کسان کو جانا چاہیے۔ اور ہمارے جو اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جتنی پرسنٹ 70% جو کسان ہیں اور انسان سے جڑے ہوئے مزدور ہیں، اسی طرح اسی ریشو سے جو تعداد ہے اسمبلیوں میں، ہمارے 70% جو پنجاب اسمبلی میں ہیں، جو کے پی کے اسمبلی میں ہیں، یا مطلب پورے اوورال پاکستان میں نیشنل اسمبلی میں ہیں، ان کی تعداد بھی 70% ہے۔ یہ میں جتنے بھی یوٹیوبرز دیکھتا ہوں، جتنے بھی چینلز دیکھتا ہوں، ان پر کہیں پر بھی کسان پر پروگرام نہیں ہو رہا۔ ماسوائے ایک دن حامد میر صاحب نے اپنے کیپٹل پروگرام میں کسانوں کے حق میں بات کی، اور وہاں پر ایک خاتون جو تھی افیسر، جو مریم نواز کی طرف سے نمائندگی کر رہی تھی، انہوں نے بڑی بے حرمتی کی کسانوں کے ساتھ۔ تو خدا کے لیے اپنا موازنہ کریں باقی ملکوں کے ساتھ، اپنا موازنہ کریں چین کے ساتھ، موازنہ کریں آسٹریلیا کے ساتھ، موازنہ کریں۔ تو کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک کسان وہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور 50 سے 60 ایکڑ کا ذمہ دارہ کر رہا ہے، اور وہ ڈرون سے سپرے کر رہا ہے، ڈرون سے کھادیں دی جا رہی ہیں، اور پکے کھالے ہیں، پانی کا ڈرپ سسٹم بھی موجود ہے، اور بڑا اچھے طریقے سے وہاں پر کسان جو ہے وہ 140 سے 50 من ایوریج گندم کی فی ایکڑ لے رہا ہے۔ اب جو انڈیا کا کسان ہے وہ 1300 روپے فی من منافع لے رہا ہے۔ جب اس کو موازنہ کیا گیا پاکستانی روپیز میں فی من کا، انڈیا کے فی من سے پاکستانی روپیز میں، تو وہ 1300 روپے فی من کما رہا ہے، جبکہ وہاں کی اوسط فی ایکڑ جو پیداوار ہے وہ بھی پاکستان سے زیادہ ہے، وہ 100 من کے قریب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1.5 لاکھ تک، تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تک انڈیا کا کسان کما رہا ہے، جبکہ پاکستان کا جو کسان ہے وہ مائنس میں چلا گیا ہے۔ خدا کے لیے کچھ حکمت عملی بنائیں، کسانوں کے حال پر رحم کریں۔ اب آپ نے شور مچانا ہے کہ آٹا سستا ہم نے کیا، آپ نے نہیں کیا، وہ تو کسان کو آپ نے رگڑا دیا ہے، کسان کے ساتھ وعدے وعید کر کے دھوکہ دیا گیا ہے، اور یہ دھوکہ جو آپ نے دیا ہے اس کا کریڈٹ آپ لیں گی۔ مطلب آپ کہیں گی کہ ہم نے پنجاب میں سستی روٹی دی، سستا آٹا دیا، تو یہ تو دھوکہ ہے، اور وہ کسان کے ساتھ ہے، اور کسان کو پرائز نہیں مل رہی ہے 4000 سے واپس۔ مطلب بیک اگر گیئر لگائے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے کسان کے 5 گیئر بیک ہیں اور آگے کا گیئر ہے ہی نہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے ہمارے کسان کے اوپر رحم کریں، کسان کے حال پر رحم کریں۔ کسان کا جس دن کسان ایک پیج پر کھڑا ہو گیا نا، ایک پیج پر اکٹھا ہو گیا، اس دن آپ کو ایک دن کا دودھ کیا ہوا، بند کیا ہوا دودھ، وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ سبزیاں بند کر دی تو رونگٹے کھڑے کر دے گا، اور اجناس بند کر دی تو رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ تو خدا کے لیے کسان کے حال پر رحم کریں۔ اب گندم کی جو فی من جو ہے آپ نے ڈی ریگولائزیشن کر دیا ہے، تو یہ ڈی ریگولائزیشن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ گندم ایسے سڑکوں پر پڑی رہے اور کوئی خریدے ہی نہ۔ اور جب گندم کی کمی ہوتی ہے تو آپ ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ پابندی لگا دیتی ہیں یا حکومت لگا دیتی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مطلب پھر تو آپ نے فوڈ والوں کو انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں سختی سے کہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں گندم بالکل نہ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پورے آپ جو ہے وہ بندوقیں لے کر کسانوں کے سر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زیادتی ہے خدا کے لیے۔
فی من گندم کی جو پرائز ہے اس کو فکس کیا جائے، اور فکس یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ ہم کسانوں کا مطالبہ ہے کہ فی من ریٹ متعین کیا جائے اور 4,000 فی من کیا جائے۔ اس طرح کا کسان اگر مایوس ہو گیا تو آئندہ گندم کبھی کاشت نہیں کرے گا، اور پاکستان کو جو گندم ہے وہ باہر سے خریدنی پڑے گی، اور آلریڈی ہم پہلے ہی جو ہے وہ 9 ارب ڈالر کی جو فوڈ ہے وہ باہر سے منگوا رہے ہیں۔ تو اگر یہی 9 ارب ڈالر کسان پر لگا دیا جائے، اور ہمارا جو زراعت کا منسٹر ہے، جو ہمارا زراعت کا سیکٹری ہے، جو ہمارا زراعت کا ڈسٹرکٹ کا انچارج ہے، تحصیل کا انچارج ہے، اور اسی طرح وہ ڈاکخانے کے لیول پر، تھانے کے لیول پر جو ہے اس کو متحرک ہونا چاہیے، کسان کے لیے آسانیاں پیدا کر سہولیات اور معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ آج بھی ہم تھریشر ٹریکٹر پر کھڑے ہیں، جبکہ بیرون ممالک میں جدید ترین مشینری آ گئی ہے، اور جو افراد زیادہ ہاتھوں سے کام کرتے ہیں وہ مشینریز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ تو میں بطور پاکستان کسان مزدور اتحاد چیئرمین، میری ہمبل ریکویسٹ ہے کسانوں سے بھی کہ کسان بھی کسی ایک پیج پر اکٹھے ہو جائیں، اور حکومت سے درخواست ہے کہ ہماری ابھی جو گندم ہے اس کا ریٹ متعین کیا جائے فی من۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور ہم یہ اپنا مطالبہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہمارے اس مطالبے کو مانا جائے، اور کسان کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے۔ کسان کدھر جائے گا، کہاں جائے گا، کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ ہماری حکومت کسانوں پر ظلم کرنے کے اوپر اتر آئی ہے۔ خدا کے لیے اس پر سوچ بچار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد۔ والسلام۔